بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر انسان جانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو کہ اس کا تصور نہیں کرتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ایک خاص نقشہ کھینچ کے سورہ الرحمن میں بتایا ہے، تو چلے آئیں قرآن کی زبان ہی سنتے ہیں۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، شاخوں والی ہیں، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ اور وہ حوریں کیسی ہوں گی، کیسا گمان ہوگا کہ گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یہاں تک جو بیان ہو رہا ہے یہ تو اس کے لیے ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان دو جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، اور اس سے آگے انہی مزید جو دو جنتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درخت کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ جس طرح ایک ڈارک گرین ہوتا ہے جو کہ ہمیں کالا فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اسی کی نسبت بتایا جا رہا ہے۔ اور ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ ان جنتوں میں میوے اور کھجور اور انار ہیں۔ ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں۔ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کچھ آیات سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں جو کہ جنت کا نقشہ کھینچ رہی ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں دو جنتوں کا ذکر ہے اور ان کے علاوہ بھی دو جنتوں کا ذکر ہے۔ دونوں میں کچھ چیزیں کامن بھی بتائی گئی ہیں، لیکن میرا اپنا گمان ہے کہ دونوں کے اندر جو چیزیں کامن بتائی بھی گئی ہیں ان کے درجات اور ان کی ڈسکرپشن کافی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اور ان کی اپیرنس بھی کافی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جنتیں اللہ تعالیٰ نے لیول بتائے ہیں، اور ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ طرح کی ایک جنت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے اس سارے منظر کو ذرا تصور کریں، اور سوچیں کہ یہ ایسی جگہ ہے، ایسی خوبصورت اور دلکش جگہ ہے جہاں پہ کون نہیں جانا چاہے گا۔ اور کیا یہ وہ ساری کی ساری باتیں نہیں ہیں جو ہم دنیا میں رہ کر بھی یہی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی دنیا میں بھی یہی اسی طرح کا سکون چاہ رہے ہوتے ہیں، ایسی بیویاں چاہ رہے ہوتے ہیں جو کسی اور کو نہ دیکھے، جو کسی اور نے ان کو چھوا نہ ہو، اور ایسے پرفضا مقامات ہم تصور کرتے ہیں۔ اتنی سارے ہم علاقوں میں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح مکان بناتے ہیں تو عالی شان سے عالی شان اور سکون والے بناتے ہیں، ان میں دلکش چیزیں لگاتے ہیں، دل فریب چیزیں ان میں عمدہ سے عمدہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ وہی انسان نہیں ہے جو ایسی جگہ چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہماری وہ نفس کو ٹارگٹ کیا ہے، ہماری سائیکی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے میں نے انسان کو بنایا ہے وہ یہی چیزیں چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی چیزیں ہمیں بتائی ہیں اور جنت کا منظر کھینچا ہے، تاکہ ہم اس ایگزیکٹ ویسی جگہ ایک ہے، اگر ہم دنیا میں نہیں بھی بنا سکتے تو ہم ایسے کام کر سکتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ایسی جگہ مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنٹ ہے کیا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئنسیڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹینشلی یہ ساری کی ساری جگہ ہماری ان نس کو ایڈریس کرتے ہوئے، ہماری اس سائیکی کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں بتائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اور ان جنتوں کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اور اس کی
چاہت پیدا فرمائے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، اللہ کی مان کے چلیں اور شیطان کے وار سے بچیں۔ اور یہ چیزیں تبھی ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا اور اپنے دشمن کو بھی پہچانا جائے گا، تو تبھی پھر ہم یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔